بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے درمیان علماء ذی وقار جلوہ فرما ہے۔ آج ہم ان سے رجب المرجب کے مہینے میں ایک نہایت ہی عمدہ واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سماعت کریں گے کہ قرآن و حدیث میں اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، اور یہ ایک طویل گفتگو کا حامل واقعہ ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ چند ایپیسوڈ میں اس کے متعلق سماعت فرمائیں گے۔ جی علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے آغاز ہوتا ہے، جس میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کعبہ میں لایا گیا۔ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ ہوا اس طریقے سے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کیا گیا۔ بعض روایاتوں میں حلق سے ہے، بعض میں سینے سے نیچے تک ہے، اور قلب اطہر نکالا گیا، دل باہر نکالا گیا، اسے زمزم اور کوثر کے پانی سے دھویا گیا۔ جس جگہ وہ رکھا گیا تھا وہ جنت سے لایا گیا سونے کا تشت، اس کے اندر قلب اطہر کو رکھا گیا اور ایمان اور نور سے اسے بھر دیا گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر براق، ایک جانور جو جنت سے لایا گیا تھا، سیدنا جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کرایا گیا۔ یہ وہ پہلی سواری تھی جو معراج کے حوالے سے استعمال ہوئی، اور یاد رکھیے کہ براق ہر نبی کے لیے یہ سواری رہی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خاص براق تھا وہ تو جنت میں بھی جائے گا۔ اب بات یہ کہ آپ علیہ السلام کا یہ سفر جب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جاتے ہیں، جیسا کہ آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور وہاں امامت ہوتی ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے آسمانوں کا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں نور کی سیڑھیوں پر۔ علماء نے اسے دوسری سواری شمار کیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچتے ہیں، جبریل علیہ السلام کھٹکھٹاتے ہیں اور دروازہ کھولا جاتا ہے، اس سے پہلے ایک سوال کیا جاتا ہے، کون؟ فرمایا کہ جبریل۔ پھر ندا ہوئی، کیا کوئی اور بھی ہے ساتھ؟ فرمایا کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ کہا کہ بلایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مطلب کتنا اہتمام ہے، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوش آمدید، اور اپنے بیٹے سے تعبیر فرمایا، خوب دعائیں دی۔ پھر اس کے بعد تیسری سواری وہ تھی فرشتوں کے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کرایا گیا۔ اب دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی یہی نداؤں کا سلسلہ، کون ہے؟ عرض کیا جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلایا گیا ہے یا خود آئے؟ بلایا گیا ہے۔ پھر اہتمام کے ساتھ، یہ سب اہتمام ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، خالزاد بھائی ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ اچھے بھائی اور صالح نبی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پھر آگے تشریف لے آتے ہیں، یہاں پر بھی سواری وہی ہے، فرشتوں کے پر۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے بعد انہی نداؤں کے سلسلے کے ساتھ، دعاؤں کے سلسلے کے ساتھ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں ایک کچھ عجیب معاملہ یوں درپیش ہوا، موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، اور وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ میرے بعد آپ تشریف لائے، اور آپ کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام مزید آگے بڑھتے ہیں، ساتویں آسمان تک بھی یہی سواری ہے، یعنی فرشتوں کے پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی بیٹا کہہ کر تعبیر فرماتے ہیں کہ اچھے بیٹے اور صالح نبی پر سلام ہو، اور خوب دعائیں دیتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام مزید آگے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن اب سواری بدل جاتی ہے۔
اب فرشتوں کے پر نہیں ہے بلکہ چوتھی سواری ہے. دیکھیں پہلی سواری براق جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسری سواری نور کی سیڑھیاں کہ زمین سے پہلے آسمان تک، تیسری سواری فرشتوں کے بازو پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک. اب چوتھی سواری، اب سواری بدل گئی ہے، 7 آسمان مکمل ہو چکے، اس کے اوپر جانا ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اپنے پروں پر سوار کر لیا اور گئے سدرۃ المنتہا تک. سدرہ ایک مقام ہے جہاں درخت ہے، اور سدرہ کا جو درخت ہے وہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ 6 آسمان پر ہیں، اور جو شاخیں ہیں اس کی وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، اس سائز کے مطلب پتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام یہاں آ کر کے ٹھہر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر آگے جاؤں گا تو نور سے پر جل جائیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، رب کے حضور عرض کر دوں. عرض کی کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ بھی نہیں، ایک خواہش یہ ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا خوبصورت شعر اس حوالے سے کہا کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. یعنی یا رسول اللہ اس وقت بھی ایسا کرم فرمائیے گا کہ جب ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں تو ہم راہ گزر ہوں گے تو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ہمیں پتہ نہ چلے، بلکہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. آپ کی نصرت چاہیے، آپ کی اعانت چاہیے. اور بہرکیف سلسلہ مزید آگے بڑھتا ہے. اب آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے 5ویں سواری پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور وہ رف رف قالین ہے سبز رنگ کا. رف رف کے بارے میں آپ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اس کی چمک اس قدر زیادہ ہے کہ سورج سے زیادہ. آپ اندازہ کیجئے سورج قریب ہو تو لائٹ کتنی ہوگی، اور اندازہ کیجئے آپ علیہ السلام کی نگاہ بصیرت کا کہ وہ اتنی زیادہ لائٹ مارتا اور آپ علیہ السلام اسی پر سوار ہیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے، یہ بھی ایک الگ معجزہ ہے. آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ اس کی چمک سے میری نگاہیں چمکدار ہوئی. آپ علیہ السلام کا نور تو اس قدر زیادہ کہ اس طرح کے سواریوں کو آپ استعمال فرما رہے ہیں. اچھا، درمیان کے اندر ایک بات عرض کروں، بیت المعمور کی بھی زیارت کروائی گئی. بیت المعمور وہ مقام ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح و شام نماز ادا کرتے ہیں. جو ایک مرتبہ آتے ہیں انہیں دوبارہ موقع نہیں ملتا. اندازہ کیجئے کہ کتنے ہیں رب کے فرشتے جو رب کی عبادت میں مصروف ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں عبادت کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ پر احسان کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ رب جس کو توفیق عطا فرمائے یہ اس کے لیے انعام ہے. بہرکیف رب کی عبادت تو اس کے فرشتے ملائکہ جو ہے معصوم فرشتے وہ تو کر ہی دیں. آپ علیہ السلام مزید آگے بڑھتے ہیں. اب ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب رف رف کا ساتھ بھی ختم ہو جاتا ہے، اب تنہا سفر ہے، اور محققین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام عرش پر تشریف لے گئے. اور اب اس کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں لامکان، یعنی آپ علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار کیا. یہاں ایک بڑی اہم بات میں عرض کروں، رب کریم عز و جل کی ذات کا تصور کرنے سے ہماری عقلیں عاجز ہیں. عقل انسانی کی جو کیپیسٹی ہے اس کے اندر اللہ کی ذات نہیں سما سکتی. مینز یہ کہ ہماری عقلوں کا قصور ہے، اس میں کمی ہے کہ ہم اس تصور کو بھی رکھنے سے عاجز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. ذات کے تصور محال ہے، امپاسبل ہے، کوئی صورت ہے ہی نہیں اس حوالے سے. اب سمجھا کیسے جائے کہ آپ علیہ السلام نے دیدار کیسے کیا؟ حضور جانے اور رب تبارک و تعالیٰ جانے کہ یہ دیدار کی کیفیات کیا تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے، جہت یہ جو سائڈیں ہوتی ہیں، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، ٹاپ، باٹم، ٹھیک ہے نا، فرنٹ، بیک، اس سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے. اب کیا تصور ہے؟ تصور سے ہم عاجز ہیں. اتنا ہم کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا جس طرح کے احادیث کے اندر ہے. اور جب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے تو اس پر ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ وہ دیدار کے متعلق جو احادیث ہیں وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں. اور آپ علیہ السلام نے جس انداز سے وہ دیدار کیا، جو امت کو بتایا، اس کے حوالے سے اتنا ہے کہ حضور گئے، نہ وہاں آگے تھا، نہ پیچھے تھا، نہ دائیں تھا، نہ بائیں تھا، نہ وہ کوئی جگہ تھی. اعلیٰ حضرت اس کو اپنے شعر میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ علیہ السلام گئے اس جگہ
جس کے لیے جگہ کا لفظ مستعمل نہیں، لا مکان، ٹھیک ہے، آپ کوئی جگہ فکس نہیں کر سکتے. اور سر عرش یعنی یہ معاملہ عرش کے اوپر تھا، ٹھیک ہے، تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے یہ مقام، یعنی کیا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم مختلف احادیث کی روشنی کے اندر آپ علیہ السلام کے دیدار سے متعلق جو تعلیمات ہیں وہ انشاءاللہ سماعت کریں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام سے جو ہمارا عشق ہے اس کے اندر خوب اضافہ اور برکت عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب بڑا بہترین کلام فرما رہے تھے. اب انشاءاللہ ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان علامہ عبدالستار صاحب کی طرف. جی علامہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ بھائی ماشاءاللہ علامہ صاحب بڑی مدلل گفتگو فرما رہے تھے واقعہ معراج کے متعلق. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ ساتوں آسمان سے اوپر جا کر جو راز و نیاز کی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عز و جل کے درمیان ہوئی، وہ کیا لمحات ہوں گے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لمحات کو یاد کر کے واسطہ دے کر دعا کریں، مولا جب بھی کوئی ہمیں پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، تو ان لمحات کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. یقیناً اللہ عز و جل اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعہ معراج کے طفیل ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے گا. اور جب بھی کوئی واسطہ دے کر دعا کریں گے، یقیناً اللہ تعالی ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے گا. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة